اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانا چاہا نا تو جناب جبریل کو کہا مٹی لے کے آ زمین سے. حضرت جبریل نے مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی, اسے جدا نہ کر. تو جناب جبریل چھوڑ کے چلے گئے. حضرت میکائیل کو بھیجا, مٹی لا, مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی, چھوڑ کے چلے گئے. جناب اسرائیل کو بھیجا, مٹی پہ ہاتھ ڈالا تو باقی کی رونے لگ گئی, چھوڑ کے نہ جاؤ. تو حضرت اسرائیل فرمانے لگے تیرا رونا دیکھو کہ رب کا حکم دیکھو. وہ لے گئے, جب پیش کی تو رب کریم نے فرمایا اسرائیل جان نکالنے کی ڈیوٹی بھی تیری, تو مٹی کو لے آنا, باقی مٹی روتی بھی رہے تو روتی رہے. جب میرا فیصلہ آ جائے تو پھر اس میں کوئی گنجائش, ہم کھاتے بھی اللہ کا ہیں, نافرمانی بھی اس کی کرتے, زمین پہ بھی اس کی چلتے ہیں, نافرمانی بھی اس کی کرتے, حکم کسی اور کا مانتے, چھت پہ رب کریم کی رہتے. اس طرح نظام نہیں چلتا. میرے بھائی یاد رکھ لو, گناہوں کی سزا ملے گی, زندگی تنگ ہو جائے, یہاں بھی آزمائش ہوگی. اور حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس ایک نوجوان آیا, کہنے لگا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں. فرمانے لگا بالکل کر, اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے اور گناہ کر. کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا. فرمانے لگے چل پھر اس طرح کر, رب کی زمین پہ نہ رہ, کسی اور کی زمین پہ چلا جا. کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا. فرمانے لگے چل اللہ کی چھت سے نکل جا. کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ رو پڑے. فرمانے لگے پھر جناب اسرائیل جب آئیں تو ان سے کہنا مجھے 2-3 سال کی مہلت دے دے, پچھلی میری گناہوں میں گزر گئی, میں ذرا 3 سال عبادت کر لوں. تو وہ شخص بھی رونے لگا, کہنے لگا حضور وہ مہلت نہیں دیتے, وہ جب لینے آتے ہیں تو پھر لے کے میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں معاف فرمائے, اللہ ہم سے درگزر. میں کچھ قبرستانوں میں جاتا ہوں تو میں وہاں میں سانپ بچھو پھرتے ہوئے دیکھتا ہوں, تو ڈر آتا ہے کہ ہم یہاں آنے والے ہیں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تیاری ہے, کسی وقت بھی اعلان ہو جائے گا کہ چلو بھائی چلو فلاں صاحب کا جنازہ ہے, اٹھو. لوگ کہتے ہیں جلدی کرو, اور ایک کونے میں ایک شخص یہ بھی کہتا ہے کہ دیگ بھی رکھ لو, مہمان بڑے جمع ہو گئے. اور ایک کونے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ برف ٹھنڈی لے آؤ, لوگوں نے پانی بھی پینا ہے. پہلے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں فوت ہو گیا, پھر اعلان ہوتا ہے جنازے کا ٹائم ہو گیا, پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ اٹھایا جائے گا, اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے. پھر کل من علیہ فان, پھر کوئی نہیں پوچھنے آتا, ختم ہو گیا, قصہ ہی ختم ہو گیا. ان لوگوں کی کہانی مٹ گئی, ختم ہو گئے. بڑے بڑے قد کلا, کوئی پوچھنے والا نہیں. موت کا راج ہے موت کا راج. موت راج کرتی ہے بس, اور کسی کا راج نہیں. وہ راج کرتی ہے, جدھر جاتی ہے اسی کا راج ہے, راج کر رہی ہے. تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں قبرستان میں نے دیکھا, میں خواب دیکھتا ہوں, بڑا اژدہا, اس کے منہ کے اندر آگ, میرا پیچھا کر رہا ہے. کہتے میں خواب دیکھ رہا ہوں. میں دوڑا, لیکن وہ اژدہا جب میں دوڑا تو میرے آگے آ کے کھڑا ہو گیا. میں مشرق کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا, مغرب کو دوڑا تو وہاں بھی آ گیا. جناب مالک بن دینار کہتے ہیں ایک بوڑھا شخص کمزور مجھے بچانے آیا, پر اس اژدہا نے پھونک ماری تو وہ بوڑھا آدمی دور جا گرا. کہتے میں چیختا تھا, چلاتا تھا. ایک پہاڑی پہ میں بھاگا گیا تو وہاں مجھے میری بیٹی ملی, مجھے فوت ہو گئی. وہ اس اژدہے کے آگے اس نے یوں ہاتھ کیا تو اژدہا پیچھے بھاگ گیا. میں نے بیٹی کو گود میں اٹھایا, میں نے کہا بیٹی یہ کون تھا؟ کہنے لگی ابا یہ تیرا برا عمل تھا, یہ تیرا برا عمل تھا, یہ تجھے کھا جاتا اگر میں نہ ہوتی. تو کہا یہ بوڑھا جو مجھے بچانے آیا یہ کون تھا؟ کہا یہ تیرا اچھا عمل تھا, پر کمزور بڑا تھا, تھوڑا تھا, یہ تیرے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی نے خواب میں میری داڑھی پکڑ لی اور کہنے لگی ابا میں چاہتی ہوں تو صحیح ہو جا, ایسا نہ ہو کہ پھر تیرے پیچھے یہ اژدہا لگ جائے. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں سو کے اٹھا تو میری داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی. پھر اس کے بعد میں نے توبہ کی, اس طرح کی توبہ کی کہ پھر میں نے کوشش کی کہ دوبارہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کروں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے جو دنیا میں ہنس ہنس کے گناہ کرتے ہیں نا, ہنس ہنس کے جھوٹ ہنس ہنس کے بولتے, ہنس ہنس کے لوگوں کی غیبت کرتے, فرمایا یہ جو تمہیں ہنس ہنس کے گناہ کرتے نظر آتے ہیں ان کا رونا قیامت میں دیکھا نہیں جائے گا, ان کے آنسو قیامت میں دیکھے نہیں جائے. جو ہنس ہنس کے گناہ کرتے یہ روئیں گے, فَلْيَضْحَكُوا